ہیرسمنٹ ایک عمومی رویہ ہے تو یہ سب انسٹیٹیوشنز میں ہوگا، سب اداروں میں ہوگا اور ہر جگہ ہوگا۔ اگر ہیرسمنٹ ہوگی تو اکانومی نہیں چلے گی۔ اب ہر بچی کے پاس انڈیپینڈنٹ گاڑی اور گارڈ تو نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سے حکمرانوں کو اس لیے قتل کر دیا گیا کہ ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کیا۔ سر، ہمارے تعلیمی ادارے اور مدرسے تک بھی جنسی تشدد سے محفوظ نہیں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر تعلیمی اداروں میں ہی یہ رجحان بڑھنے لگ جائے گا تو معاشرے کے دیگر حصے بھی اس سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں گے۔ تو ماں باپ اپنی اولاد کو کالجز نہیں بھیجیں گے، یونیورسٹیز نہیں بھیجیں گے یا مدرسوں میں نہیں بھیجیں گے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں اور حل کیا ہے؟ دیکھیں، جو بات ہے نا کہ بھئی تعلیمی اداروں میں بھی یہ مسئلہ ہے، تعلیمی ادارے بھی سوسائٹی کا حصہ ہیں۔ ہم کیوں امیونٹی کیوں دینا چاہتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں یہ نہیں ہوگا، مدرسوں میں یہ نہیں ہوگا، پارکس میں ہوگا، فلاں جگہ ہوگا، فلاں جگہ نہیں ہوگا؟ سوسائٹی تو ایک باڈی کی طرح ہے نا۔ اگر خون میں انفیکشن ہے تو خون تو پوری باڈی میں جاتا ہے، پوری باڈی انفیکٹڈ ہو جاتی ہے، سیپٹیسیمیا اسے کہتے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ پہلی تو بات ہے یہ نان سائنٹیفک بات ہے کہ ایک ادارے میں ہوگا۔ اگر ہیرسمنٹ ایک عمومی رویہ ہے تو یہ سب انسٹیٹیوشنز میں ہوگا، سب اداروں میں ہوگا اور ہر جگہ ہوگا۔ اس کا سیریس ہمیں ایسا ہو رہا ہے نا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے آئی لینڈ بنائے ہوئے ہیں یا اپنے کوگنیٹو آئی لینڈ بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کہیں گے کہ تعلیمی ادارے میں ہیں تو کچھ لوگ کہیں گے آپ کو شرم نہیں آتی تعلیمی ادارے کو متون کرتے ہوئے، ٹھیک ہے نا جی۔ دوسرا کہے گا جی نہیں یہ صرف انگریزی اسکولوں میں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ نے سوچا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے سوچا نہیں جا رہا جی، یہی پرابلم ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کیوں آئی لینڈ کسی ادارے کو تصور کرتے ہیں؟ اب آپ آ جائیں کہ اس کو دیکھیں، آپ نے بات کی ڈراپ آؤٹ کی، میں تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہیرسمنٹ جسٹ ایک فیشنیبل ورڈ نہیں ہے۔ آپ کہیں جی یہ تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں، یہ تو ویسٹ کا مسئلہ ہے، یہ اس طرح کا ہے، یہ این جی اوز کا مسئلہ ہے۔ اگر ہیرسمنٹ ہوگی تو اکانومی نہیں چلے گی، اگر ہیرسمنٹ ہوگی تو آپ کا ایجوکیشنل سسٹم نہیں چلے گا، لوگ اپنی بچیاں نہیں بھیجیں گے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں۔ بچیاں تو دور کی بات ہے، اب گاؤں میں جب حکومت کوئی لیڈی ڈاکٹر اپوائنٹ کرتی ہے بی ایچ یو میں یا کوئی لیکچرر کسی گاؤں کے کالج میں جاتی ہے تو کیا وہ سیف ہوتی ہے ٹریول کرنے میں؟ اب ہر بچی کے پاس انڈیپینڈنٹ گاڑی اور گارڈ تو نہیں ہے کہ ایک ڈاکٹر جا رہی ہے پھر بھی ضمانت نہیں ہے۔ تو یہ آپ کی نہ ایجوکیشن چل سکتی ہے، نہ ہیلتھ کیئر چل سکتا ہے، نہ اکانومی چل سکتی ہے۔ تو یہ ہمیں اس پہ خبردار ہونا چاہیے، اور دنیا میں اسی لیے ہیرسمنٹ کے لیے بڑے سخت لا ہیں کہ یہ بیسیکلی آپ کی سوشل سٹیبلٹی کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے، یہ آپ کی سوسائٹل فاؤنڈیشن کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اور میں یہ بات عمومی طور پہ کہتا ہوں کہ 21 سینچری میں گلوبل پالیٹکس کا مرکز ہیومن رائٹس ہے۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پوری دنیا میں ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ اب ہیومن رائٹس کی بنیاد پہ ہیں۔ ہمارے نیبرہڈ میں کیوں نہیں دنیا ایکسیپٹ کر رہی؟ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے۔ میں یہاں یہ نہیں کہہ رہا رائٹ اور رانگ کی بحث نہیں کر رہا، میں ایک گلوبل فیشن ٹرینڈ کو بتا رہا ہوں۔ دنیا میں بہت سے حکمرانوں کو اس لیے قتل کر دیا گیا کہ ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کیا، ٹھیک ہے۔ اب سوسائٹیز پنش ہو رہی ہیں، دو باتوں پہ پنشمنٹ ہوتی ہے، ایک ہیلتھ رائٹس پہ اور دوسرا ہیومن رائٹس پہ۔ میں نے خود ایئرپورٹ پہ پولیو کے قطرے پیے ہیں جہاز میں بیٹھنے کے لیے۔ یہ پنشمنٹ ہے جو گلوبل سسٹم آپ کو دیتا ہے اگر آپ اپنا ہیلتھ کیئر سسٹم ٹھیک نہیں کرتے۔ اور اسی طرح اگر آپ جینڈر دیکھیں، بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان جینڈر ایکویلٹی انڈیکس میں دنیا کے جو ورسٹ پرفارمنگ 5 کنٹریز ہیں ان میں آتا ہے۔ کافی ترقی کی ہے ہم نے اس میں۔ ہاں، تو ہمیں پہلی تو بات ہے ہم نے کبھی ہمیں توفیق ہی نہیں ہوئی دیکھنے کی گلوبل انڈیکس۔ اگر ہم دیکھ بھی لیں تو ہم ڈینائل میں چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ ہمارے ملک کے دشمن ہیں۔ ہمیں ڈینائل سے نکل کے ان حقائق پہ غور کرنا چاہیے اور اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے۔ ہمیں اس پہ بڑے کام کی ضرورت ہے۔ اور صرف ایک اور عمومی پرابلم ہے ہم میں کہ ہم چیزوں کی
کا بڑا ریڈکشنسٹ اور سمپلسٹک ویو لیتے ہیں کہ جی وہ اصل میں ہیرسمنٹ ہو گئی، کچھ آوارہ لوگ تھے، کچھ آوارہ لڑکے تھے، انہوں نے ہیرسمنٹ کر دی، بات ختم ہو گئی. ان کو میں نے ایک بڑے پڑھے لکھے کیا کریں جی، پھانسی دے دیں اب جو ہراس کرتا ہے، کیا بس ان کو تنبیہ کرنی ہے. یہ تنبیہ کرنے کا ایشو نہیں ہے، یہ سیریس ایشو ہے. اس پہ انٹیگریٹڈ اپروچ ہم نے لینی ہے. میں کہتا ہوں انٹیگریٹڈ کلچرل اپروچ، جس میں لا انفورسمنٹ بھی ہوگی، جس میں پبلک اوپینین بھی ہوگی، جس میں پبلک ڈسکورس بھی ہوگا، اور ہم نے نیو ڈسکورس کریٹ کرنا ہے، اس پہ نیو نیریٹو کریٹ کرنا ہے. جو ہمارا ٹریڈیشنل نیریٹو ہے میل ڈومینیشن کا، جو ہمارا ٹریڈیشنل نیریٹو ہے جسے کہتے ہیں پیٹریارکی کا، اس کو ہم نے مینڈ کرنا ہے. اس میں ہم نے بہتری لانی ہے جو کہ 21 سینچری کی ریالٹیز کے ساتھ کمپیٹیبل ہو. اگر ہم یہ ایک انٹیگریٹڈ کلچرل اپروچ نہیں لیتے، 2 SP تبدیل کرنے سے کچھ نہیں ہونا. ہم نے اپنے جوڈیشیل سسٹم میں بھی اس کی سینسٹائزیشن بڑھنی ہے. ہماری سبارڈینیٹ جوڈیشری میں ابھی تک، کیونکہ ٹرائل تو وہاں ہونا ہوتا ہے نا، ابھی تک یہ سینسٹیوٹی نہیں ہے. اور اس میں سارے لوگ شامل ہیں، صرف جج نہیں ہیں، اس میں وکیل بھی ہیں، اہل مند بھی ہیں، وہ کرندے ہوتے ہیں عدالتوں کے وہ بھی ہیں، وہاں کے چوکیدار بھی ہیں، گارڈ بھی ہیں، لو رینکر پولیس آفیسر، یہ سب لوگ ریمارکس پاس کرتے ہیں. یہ سب لوگ وکٹم کی مزید تحقیر کرتے ہیں. یہ میں اس پہ اینتھروپولوجیکل ریسرچ کر رہا ہوں کہ کس طرح پورا سسٹم جو ہے، ایک وکٹم جو ہے ہمارا جو ہیرسمنٹ کا ہے، اس کی تذلیل کرتا ہے اور اس کو انڈرمائن کرتا ہے. یہ سارا سسٹم جو ہے ایک انٹیگریٹڈ کلچرل اپروچ کے تحت ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا.